اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو ہے، میں آئین اور قانون کی بات کروں گا اور ڈنکی کی چوٹ بھی کروں گا۔ اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا، اس صوبے کی بات کرنا، اس صوبے کی عوام کے لیے امن چاہنا، اس صوبے کی عوام کے لیے ترقی خوشحالی چاہنا ٹکراؤ ہے تو یہ بات تو میں کروں گا، ڈنکی کی چوٹ پہ کروں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار صحیح، میں تو یہ کروں گا۔ انشاءاللہ جتنے بھی اقتدار رہے گا، خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے رہے گا، ان کے امنگوں پر پورا اترنے کے لیے رہے گا، اور میں اس عوام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کا سر جھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر کے بارے میں بات کی گئی، باپ، بیٹا، چچا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ ہے، وہ اس سسٹم کا باپ ہے، اور وہ جیل سے ہی سسٹم کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کی کہ پرسوں جو میٹنگ تھی، جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کال کی گئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر پہ تھی، وہ لا اینڈ آرڈر پہ بالکل نہیں تھی۔ وہ جو مجھے ایجنڈا بھیجا گیا وہ صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا، افغان ریفیوجیز کا اور فوڈ سیکیورٹی کا، اس میں لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں کی گئی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ میں نے وہاں اپنا نمائندہ چیف سیکرٹری صاحب جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بھی بھیجا، اور مزمل اسلم صاحب کو اس لیے بھیجا کیونکہ وہ 19 مہینے 18 مہینے سے اس صوبے کے تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا اور بخوبی خبر تھا ہر چیز سے، اور میں مزمل اسلم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے جس طریقے سے اس صوبے کا مقدمہ پیش کیا، ہم سب اس پر فخر کرتے ہیں۔ میں اپوزیشن لیڈر صاحب سے ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ وہاں آپ کے اپنے صوبے جس سے آپ کا تعلق ہے، پنجاب گورنمنٹ نے گندم خیبر پختونخوا کے لیے روک دی تھی، وہ گندم کو چھوڑ رہے نہیں تھے، جو آرٹیکل 151 کی کلی خلاف ورزی ہے، اور وہ مقدمہ ہم نے وہاں پیش کیا الحمدللہ۔ جناب اسپیکر، اس گندم کی بندش کی وجہ سے میرے خیبر پختونخوا کے عوام مہنگائی دیکھ رہے ہیں، اور روٹی بھی اسی وجہ سے مہنگی ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح وعدہ کیا گیا تھا، آپ بھی اس میں کردار ادا کریں گے، اور آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور گندم کی ترسیل خیبر پختونخوا کو مسلسل ہوتی رہے گی۔ جناب اسپیکر، افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پر ہمارا سٹانس کلیئر ہے۔ جب میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت مذاکرات سے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مطلب جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں 40-45 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے پاکستانی نیشنلٹی کی بات بھی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال جو ابھی نیشنل پالیسی بنی ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں، تو ہمارا مدعا کلیئر ہے، ہمارا سٹانس کلیئر ہے اس میں کہ جو لوگ یہاں پر 40-45 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے باعزت اور باوقار طریقے سے رخصت کریں گے، عزت اور احترام کے ساتھ۔ ابھی جو ہے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مجھے ناکام کرنے کے 100 طریقے، دوسرے دن سے جو ہے اس بیانیہ پر کام شروع ہو گیا تھا۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ وفاق کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا، یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے۔
اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو ہے، میں آئین اور قانون کی بات کروں گا اور ڈنکے کی چوٹ بھی کروں گا۔ اگر اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے کی بات میں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں آج اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، اس کی وجہ سے آج الحمدللہ میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے ملنے کے لیے میں باقی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو میں بار بار کروں گا یہ بات۔ اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا، اس صوبے کی بات کرنا، اس صوبے کی عوام کے لیے امن چاہنا، اس صوبے کی عوام کے لیے ترقی خوشحالی چاہنا ٹکراؤ ہے تو یہ بات تو میں کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار صحیح، میں تو یہ کروں گا۔ جناب اسپیکر، چونکہ حکومت کیبنٹ ہوتی ہے اور میری کیبنٹ اسی وجہ سے پینڈنگ ہے کہ مجھے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اس کے لیے جتنی بھی قانونی راستے تھے میں نے اپنائے ہیں۔ میں نے پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا ہے، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے، جس کی سنوائی انشاءاللہ جمعرات کو ایک دفعہ پھر ہوگی۔ آج تھی جمعرات کا وقت ملا ہے، جتنے بھی قانونی طریقہ کار ہیں وہ میں آزما رہا ہوں۔ میں یہاں پر اپوزیشن کے جتنے پارٹیاں ہیں ان سب سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، میں جمہوری بندہ ہوں، میں نے جمہوریت پر جو ہے یقین رکھنا ہے اور میں جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر، اپنے قائد سے ملوں گا۔ اگر فرض کرے پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ پھر جو ہے میرا عوام میرا انصاف کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی زمرے میں جمعے کو انشاءاللہ تعالی میں چارسدہ کی عوام کے پاس جا رہا ہوں، وہاں اپنا مقدمہ رکھوں گا۔ 25 اکتوبر کو خیبر کے عوام کے پاس جا رہا ہوں، امن جرگے میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا۔ اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی میں کرک جا رہا ہوں، کرک کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا اور آگے کا عمل انشاءاللہ تعالی کرک میں دوں گا۔